الحمد للہ صاحب الجلال والصلاة والسلام علی نبی صاحب الرسالہ اما بعد۔ آج انشاءاللہ 13ویں پارے کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے بغض و حسد کی وجہ سے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ کنویں سے ایک مسافر قافلے نے انہیں مصر کے بازار تک پہنچایا اور مصر کے بازار میں فروخت کر دیا۔ مصر کے بازار سے انہیں مصر کے وزیر نے خریدا، جسے عزیز مصر کہا جاتا تھا۔ اور ایسے حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے گھر تک پہنچ گئے۔ زلیخا نے آپ علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی اور دروازوں کی طرف دوڑ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب اللہ سے پناہ مانگ لی اور بند دروازوں کی طرف دوڑ لیے اور اپنے ذمے جو کام تھے وہ کر لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان بند دروازوں کو بھی کھول دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی گناہ سے حفاظت کی۔ جیسے ہی دروازے کھلے تو دیکھا سامنے زلیخا کا شوہر کھڑا ہوا ہے۔ زلیخا نے اپنا الزام اپنے آپ کو بچانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے سر پر رکھنا چاہا، لیکن انہی کے گھر سے ایک بچے نے گواہی دی کہ اگر ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو زلیخا مجرم ہے، اور اگر ان کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ مجرم ہے، کیونکہ اگر ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے مطلب یہ ہے کہ یہ بھاگ رہے تھے اور زلیخا کھینچ رہی تھی، اور اگر ان کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے مطلب یہ ہے کہ یہ آگے بڑھے تھے اور زلیخا نے اپنا دفاع کیا تھا۔ لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو دیکھا گیا تو قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ زلیخا کے شوہر نے بھی کہہ دیا کہ زلیخا تم مجرم ہو۔ انبیاء کا کردار معاشرے میں کھلی کتاب کی طرح سے ہوتا ہے، سب کو انبیاء کے کردار کا اعلیٰ ہونا معلوم ہوتا ہے۔ زلیخا کے شوہر نے کہا کہ زلیخا مجرم ہے، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یوسف تم اس بارے میں نہ سوچو، اس معاملے کو جانے دو۔ لیکن جب لوگوں میں بدنامی ہوئی تو بدنامی سے بچنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں دو لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا اور دونوں نے ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک کو خواب کی تعبیر دی کہ تمہیں سولی پہ ٹانگا جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسے سولی دے دی گئی، اور دوسرے سے یہ کہا کہ تم بادشاہ کے قریبی آدمی بنو گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آدمی بادشاہ کا خاص آدمی بن گیا، بادشاہ کا مقرب ترین آدمی بن گیا۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا، وہ بادشاہ کی خدمت انجام دیتا رہا۔ بادشاہ نے اچانک ایک خواب دیکھا جس خواب کی وجہ سے بہت پریشان ہو گیا، اور اس نے اپنے تمام دربار والوں کو جمع کیا اور ان سے یہ کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر لا کر دو۔ جب یہ قصہ اس آدمی کے سامنے آیا تو اسے یاد آ گیا کہ ہمارا ایک دوست یوسف تھا کہ جس نے ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر دی تھی، اور اس نے یہ بات بھی مجھ سے کہی تھی کہ جب تم بادشاہ کے قریبی آدمی بن جاؤ تو بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا۔ تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ مجھے جیل بھیج دیں، میں آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر لا دوں گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب سنایا اور آپ سے تعبیر لی، آگے تعبیر بادشاہ کو بتا دی۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ تمہیں کس شخص نے تعبیر بتائی ہے؟ اس نے بتایا کہ مجھے یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس بندے کو لے کر آؤ، میں اس بندے کو اپنا خاص آدمی بناؤں گا، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے صرف تعبیر نہیں بتائی تھی بلکہ اس مسئلے سے بچنے کا حل بھی بتایا تھا۔ بادشاہ نے خواب یہ دیکھا تھا 7 تازہ موٹی گائیں دبلی پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر یہ دی تھی کہ 7 سال پہلے بہت خوشحالی ہوگی، تم لوگ بہت زیادہ سبزہ اگاؤ گے، لیکن اس کے اگلے 7 سال قحط سالی آ جائے گی، اور اس قحط سالی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جن 7 سالوں میں تم سبزہ بہت زیادہ اگاؤ تو سارے سبزے کو استعمال مت کرنا، ساری خوراک کو استعمال مت کر لینا، اگلے 7 سال جو قحط سالی کے ہیں ان کے لیے بچا کے رکھ لینا، ایسے تم پر قحط سالی کے سال بھی مشکل نہیں گزریں گے۔ تو بادشاہ نے جب یہ کہا کہ اس کو میرے پاس لے کر آؤ، میں اس کو اپنا خاص آدمی بناؤں گا، تو یہاں سے بادشاہ کے نمائندے جیل پہنچے اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جیل سے باہر لانے کی کوشش کی، لیکن یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے کی جلدی نہیں کی، اور ان سے کہا کہ بادشاہ سے بولو پہلے یہ معلوم کرے کہ ان خواتین کا قصہ کیا تھا جو مجھ پر معاشرے میں الزام لگایا جا رہا ہے، پہلے سے الزام کو دور کیا جائے، پہلے سے الزام کو مجھ سے دور کرو، پھر اس کے بعد میں جیل سے باہر آؤں گا۔ بادشاہ نے تحقیق کی، جس کے نتیجے میں زلیخا نے خود یہ بات بتا دی کہ یوسف کے اندر کوئی برائی نہیں تھی، میں نے اسے گناہ کی دعوت دی تھی۔ جب یوسف علیہ السلام کا بے قصور ہونا معاشرے پہ اور واضح ہو گیا، کیونکہ پہلے سے معاشرے پر واضح تھا، اب قانونی حکم کے طور پر، اب جب یوسف علیہ السلام کا معصوم ہونا قانونی آرڈر کے طور پر معاشرے میں جاری ہو گیا، تو یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آ گئے۔ معاشرے کو تو پہلے سے معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام کی غلطی نہیں تھی، کیونکہ انبیاء کا کردار معاشرے میں کھلی کتاب کی طرح ہوتا ہے، انبیاء پر کوئی الزام نہیں لگا سکتا۔
بھیجا الزام تو لگا ہے، دلیل کی بنیاد پر کوئی انبیاء کو غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ یوسف علیہ السلام جیل سے باہر تشریف لائے اور یہ فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض، کہ مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیجیے، مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے اندر دو صفات ہیں، میں اس کام کو جانتا بھی ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں۔ کسی بھی کام کو اگر اچھی طرح کرنا ہے تو دو صفات چاہیے، کہ آدمی اس کام کا ماہر بھی اور کہ آدمی اس کام، یاد رکھیں کسی بھی کام کو اچھی طرح کرنے کے لیے دو صفات چاہیے ہوتی ہیں، کہ آدمی اس کام کا ماہر بھی ہو اور امانت داری کے ساتھ اس کام کو کرے بھی۔ یوسف علیہ السلام نے فرما دیا کہ میں اس کام کو جانتا بھی ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں، تو اب یہ کام میرے سپرد کر دیں۔ جب یوسف علیہ السلام کے یہ کام سپرد کیا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے کام کو اس اعلیٰ طریقے سے انجام دیا کہ اپنے علاقے والوں کو تو کوئی تنگی نہیں ہوئی، اور باہر والوں نے بھی آپ سے استفادہ کیا، باہر والوں نے بھی فائدہ اٹھایا۔ آپ کے بھائی آپ کے پاس آتے رہے اور راشن لے کر جاتے رہے، آپ کے بھائی آپ کے پاس آتے رہے، اپنی ضروریات کا سامان لے کر جاتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب ان کے بھائی بعد میں دوبارہ تشریف لے کر آئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ایک بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا۔ یہاں ایک واقعہ اور یہ پیش آیا کہ جب بھائیوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ وہ بادشاہ جس سے ہم راشن لے کے گئے ہمارا بھائی یوسف ہے، اور سارا معاملہ حل ہو گیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ایک بھائی کو اپنا کرتا دے کر روانہ کیا کہ جاؤ جا کر یہ کرتا ہمارے ابا پر ڈال دینا۔ ہمارے ابا یعقوب علیہ السلام جو میرے غم میں رو رو کر ان کی آنکھیں چلے گئی ہیں، ان کی آنکھیں واپس آ جائیں گی۔ ابھی بھائی مصر سے چلا ہی تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی خوشبو آ گئی، تو انہوں نے کیا فرمایا انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ لولا ان تفندون، اگر تم یہ نہ کہو نا کہ تمہاری عقل پہ بڑھاپا غالب آ گیا، میں تمہیں بتا دوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ ابھی یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر بھائی مصر سے چلا ہے، کہاں میلوں دور خوشبو آ گئی، اور اس سے پہلے اپنا بیٹا اپنے ہی علاقے کے کسی کنویں کے اندر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی اطلاع نہیں دی۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، کہہ دیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں حکمت و بصیرت کے ساتھ، یہی میرا کام ہے اور میری اتباع کرنے والوں کا بھی یہی کام ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف حکمت و بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں۔ یاد رکھیں حق بات حق طریقے کے ساتھ اور حق نیت سے کہی جائے تو اثر کرتی ہے، بات بھی حق ہو، طریقہ بھی حق اختیار کیا جائے اور نیت بھی حق رکھی جائے تو بات مؤثر ہوتی ہے۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بات بھی ختم ہو جائے گی تو بات کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اگر بات حق نہ ہو تو بات میں سے دم ختم ہو جاتا ہے، اگر بات حق نہ ہو تو بات کا وزن ختم ہو جاتا ہے، اگر بات حق طریقے سے نہ کہی جائے تو سننے والے کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، محبت پیدا نہیں ہوتی۔ جب اس کے دل میں آپ کی نفرت پیدا ہو جائے گی تو وہ آپ کی بات کیوں سنے گا، وہ آپ کی بات کیوں قبول کرے گا؟ اور اگر حق نیت نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ سننے والے کو تو کچھ فائدہ ہو جائے، لیکن کہنے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کہنے والا فائدے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں جو لوگ دوسروں کو دین پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو دین کی طرف متوجہ کرنے میں محنت کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ حکمت و بصیرت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، انہیں چاہیے کہ نیک نیتی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور حق بات کو کہیں، حق بات کو پھیلائیں اور نیک نیتی کے ساتھ پھیلائیں، اور حکمت و بصیرت کا دامن ہاتھ سے بالکل نہ چھوڑیں۔ آپ کسی کی غلطی پر تنبیہ کرنے کے لیے اگر اسے محفل میں ذلیل کریں گے تو وہ کہاں سے آپ کی بات سنے گا؟ لوگوں کو سمجھانے میں اپنے آپ کو نرم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے گفتگو کرتے بھی یہ بات فرمائی تھی کہ موسیٰ فرعون سے نرمی سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا۔ فرعون جیسا بڑا دشمن جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، آپ کا دشمن، آپ کا مخالف فرعون سے زیادہ سخت نہیں ہو سکتا، اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے مسلح نہیں ہو سکتے۔ جب ان کو حکم ہے کہ نرمی سے گفتگو کرو تو آپ اور میں کیا چیز ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ نرمی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے حالات بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ یہاں دو صورتیں، یا تو قوم کے حالات اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے، یا تو اللہ تعالیٰ نے قوم کو کوئی نعمت عطا کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس قوم سے اس وقت تک نعمت کو نہیں چھینیں گے جب تک وہ قوم اس نعمت کی ناشکری نہ کرے، جب تک کہ وہ قوم خود اس نعمت کو ضائع نہ کرے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ رات سوئے اور صبح اٹھے تو نعمت غائب ہے۔
جب تک نعمت کی ناقدری نہیں کریں گے، جب تک اپنی نعمت کو زوال سے بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی نعمت کو چھینیں گے نہیں۔ اسی طرح کسی قوم کے حالات برے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے حالات کو اچھا نہیں کرتے جب تک کہ وہ اپنے حالات کو بدلنے کی خود کوشش نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہے کہ رات سوئیں گے صبح اٹھیں گے تو ملک استحکام کی حالت میں پہنچ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ رات سوئیں گے صبح اٹھیں گے تو معاشرے کی اصلاح ہوئی بھی ہوگی۔ کوئی بھی قوم جب تک اپنے حالات کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتی نہ اللہ بھی تبدیل نہیں کرتے۔ نہ کسی کی نعمت کو اللہ تعالیٰ ایسی چھینتے ہیں، نہ کسی کے برے حالات کو اللہ تعالیٰ بغیر کسی محنت کے بدل دیتے ہیں۔ مسلمان کے ذمے صرف 3 کام ہے، صرف 3 کام، کہ مسلمان اپنی سی کوشش کرے، جو کوشش وہ کر سکتا ہے، جتنے اسباب اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیے ہیں، اپنے دائرہ اسباب میں رہتے ہوئے جو کوشش کر سکتا ہے وہ کوشش کر لے، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اسباب عطا کیے تھے وہ اسباب اختیار کر لیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا انسان کی محنت کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ جب دونوں کام ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر لی اور اپنی سی محنت بھی کر لی، اب تیسرا کام اس کے ذمہ یہ ہے کہ اب جو بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے اس کو دل سے قبول کر لے، اس پر دل سے راضی ہو جائے۔ بس یہی 3 کام مسلمان کے ذمہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دولت کا ذکر کیا جو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس نہیں ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے محل اس سے خالی ہیں، بڑے بڑے وزراء اس نعمت سے محروم ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے جاگیردار، انہوں نے اس نعمت کو کبھی دور سے دیکھا بھی نہیں ہے، اور اس نعمت کا مزہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو بھی چکھایا ہوا ہے کہ جو مسجد کی چٹائی پہ لیٹتا ہے لیکن اللہ کی یاد سے اس کا دل معمور ہے۔ دنیاوی حیثیت تو اتنی بڑی نہیں ہے، اس کی حیثیت اتنی ہے کہ مسجد کی چٹائی پہ لیٹتا ہے لیکن اللہ کی یاد سے دل معمور ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہی میں دلوں کا سکون ہے۔ دلوں کا سکون اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد میں رکھ دیا ہے۔ آپ اپنے مال سے اسباب راحت تو جمع کر سکتے ہیں لیکن راحت نہیں لا سکتے، راحت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ملے گی۔ آپ اسباب سکون تو مہیا کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن سکون اللہ تعالیٰ کی ذات میں ملے گا، لیکن سکون اللہ تعالیٰ کی یاد میں ملے گا۔ اسباب آپ جتنے جمع کر لیں، کمرے میں 4 اے سی لگا کر آپ اپنے جسم کو تو ٹھنڈا کر سکتے ہیں لیکن دل اللہ کی یاد سے ٹھنڈا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس اصول کو بیان فرمایا جس کو میں اور آپ بار بار سنتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمت کی شکر گزاری کرو گے نا تو میں اپنی نعمت بڑھا دوں گا۔ میری نعمت اور زیادہ چاہیے نا، آپ اللہ تعالیٰ کی جس نعمت کو اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ چاہتے ہیں اس نعمت کی شکر گزاری کر لیں۔ شکر گزاری زبان کے چند بولوں کا نام نہیں ہے، شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا۔ شکر گزاری زبان سے بھی ہوتی ہے لیکن شکر گزاری زبان سے ہی نہیں ہوتی۔ شکر گزاری کے لیے یہ ہے کہ اپنے عمل کو شکر والا بنایا جائے، اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمتوں کا انکار کرو گے، اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو پھر یہ بھی سن لو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ دنیا میں ہی عذاب یہ دوں گا کہ تمہاری نعمت تم سے چھین لوں گا، آخرت کا عذاب تو بعد کی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شیطان کی اور جہنمیوں کی آپسی گفتگو کو ذکر کیا۔ جب جہنمی عذاب سہ رہے ہوں گے نا اور شیطان کو غصے سے دیکھ رہے ہوں گے تو شیطان ان کو یہ کہے گا کہ سارا عمل تم لوگوں نے کیا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں تمہیں پکارا تھا، فاستجبتم لی، تو بس تم نے میری پکار پہ جواب دیا، تم میری پکار پہ لبیک کہتے کہتے آ گئے، تم نے اللہ تعالیٰ کی پکار نہیں سنی، میری پکار پر تو آ گئے، اللہ تعالیٰ کی پکار کو چھوڑ دیا۔ کچھ وعدے اللہ تعالیٰ نے تم سے کیے تھے اور بعض امیدیں میں نے تمہیں دلائی تھی، تم نے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو چھوڑ کر میری امیدوں کے پیچھے آ گئے، تو فلا تلومونی، تو تم مجھے مت کو تو فلا تلومونی، تو تم مجھے نہ کوسو، لوموا انفسکم، اپنے آپ کو کوسو، میرے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ میں نے تو صرف تمہیں پکارا تھا، میں نے تو تمہیں صرف یہ کہا تھا کہ یہ کام کر لو، کیا تو تم نے خود ہے۔ آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں پکارا تھا، اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں دعوت دی تھی، تم نے میری دعوت تو قبول کر لی، اللہ تعالیٰ کی دعوت چھوڑ دی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کی اس گفتگو کا مصداق بننے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کی اس گفتگو کا مصداق بننے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ اللہ
مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ نماز ادا کرنے والا نہیں، قائم کرنے والا بنا دے۔ نماز قائم کرنا یہ ہوتا ہے کہ نماز کو اس کی تمام شرائط و ارکان کے ساتھ ادا کیا جائے اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے۔ خشوع دل کی حاضری کو کہتے ہیں کہ دل انسان کا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ خضوع نماز کی حالت میں اعضاء کا مطمئن رہنا، نماز کی حالت میں اعضاء کا سکون سے رہنا، یہ خضوع کہلاتا ہے۔ یہاں غور کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی اپنے لیے نماز کی قائم کرنے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ ہم کب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، نہ کہ محض نماز کا پڑھنے والا۔ اور وہ اپنی اولاد کے لیے بھی فکر مند ہیں۔ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کو نماز کی ترغیب دیتے ہیں؟ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کی نماز کی فکر کرتے ہیں؟ اول تو معاشرہ خود نماز پڑھتا نہیں ہے، اگر کوئی پڑھ لے تو اپنی اولاد کو بولنے کی مجال نہیں کرتا، اپنی اولاد کو بولنا اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا۔ یاد رکھیں آپ سے آپ کی اولاد کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔